إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جس کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے، نہایت ہی مختصر الفاظ اور کلموں کے اندر مقصد حیات اور مقصد تخلیق انسان کی اور جنات کی اس کے اندر بیان کر دی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی کے آگے فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں، میں بندوں سے چاہتا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی بجا لائیں. اور یہ خطاب جنات اور انسان کے لیے ہے. لیکن کیا انسان اور جنات کے علاوہ اور دوسری مخلوق نہیں ہے؟ ان کو نہیں عبادت کرنا ہے؟ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. دوسری بھی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اور انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنے کام میں لگے ہیں، بندگی عبادت میں وہ لگے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کے حکم عدولی نہیں کرتے، جو اللہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کر دیا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. صرف انسان اور جنات ایسا ہے کہ اس کو پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، لیکن یہ عبادت اور بندگی سے پرے ہو جاتا ہے، عبادت اور بندگی سے اللہ کی سے دوری اختیار کر لیتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بیان کر دیا کہ تم اپنے مقصد سے نہیں ہٹو. تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہاری پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. چونکہ یہ طریقہ رہا ہے عربوں کا اور دوسرے بھی لوگوں کا کہ جو ہیڈ ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، یا اس کے حواری مواری اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کیا ہے، اور ابھی تک بھی یہ چیز موجود ہے، تو ان سے کیا ہے فائدہ لیتا ہے بندہ. جو سردار ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، تو وہ جو غلام جو کچھ محنت اور مزدوری کرتے تھے، تو وہ محنت اور مزدوری اٹھا کر لا کر اپنے سید کو دے دیتے تھے. اور اس طرح یہ ایک رول اور ایک نظام دنیا کا چلا آ رہا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، یہ نہیں دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہم تو رب ہیں، ہم تو اللہ ہیں، لیکن تم سے روزی نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہم کو روزی دو، جیسا کہ مالک اور سردار اپنے غلاموں سے ان کی کمائی مانگتے ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو کیا ہے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، رزاق، الرزاق، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، ذو القوة المتین، طاقت والا اور سخت اور شدید طاقت والا ہے، طاقت والا اور سخت طاقت والا ہے، معمولی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مقصد حیات، ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا مقصد بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اسی مقصد کو بیان کرتا ہے سورہ تبارک الذی کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، اس اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا، صحیح عبادت کرنے والا تم میں سے کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اس آیت کے اندر سورہ تبارک الذی کے اندر فرماتا ہے کہ تاکہ عبادت میں تم میں کون اچھا ہے، عمل، عبادت جیسے عمل میں کون تم میں اچھا ہے، کیا ایسا تو نہیں عبادت کرتے ہو لیکن اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی بھی کرتے ہو؟ ایک تو مقصد حیات، ہمیں ہماری تخلیق کیا ہے، عبادت کے لیے ہوئی ہے، دوسرا اس کے اندر دوسرا شق یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ تم عبادت کرتے ہو لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ شرک اور شریک بھی ٹھہراتے ہو، تو ایسی صورت میں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سورہ تبارک الذی میں سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے نمبر ایک، اور پھر عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہی تخلیق کا مقصد ہے، یہی تخلیق ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ چنانچہ توحید، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیعبدون اے لیوحدون، لوگ ہماری توحید کو بجا لائیں، ہماری توحید کو بجا لائیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کی جائے، یہی توحید ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی تخلیق کا مقصد ہماری کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں، اور اسی کام کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو اسی کام کے لیے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بھیجے، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ نبی ان کو بتلائے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ تو اس میں تخلیق کا بھی مقصد بتلایا، اور عبادت کیسے صحیح اور صحیح طریقے سے کیسے عبادت صحیح طور پر ہوگی اس کو بھی بتلا دیا، بتلایا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، شیطان سے بچو، ان لوگوں سے بچو جو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں تم کو۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہی توحید ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ رہا مسئلہ کہ اور دوسرے جو کام ہیں عبادت کے علاوہ، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا قیمت ہے، ان کو کرنا منع ہے،
جو دوسرے اعمال ہیں عبادت کے علاوہ، تو ان کے کرنے کا کیا حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تو میرے بھائیوں، یہ جتنے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو اور اس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہو، تو یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے، یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عبادت کی تعریف ہے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبادت یہ ایک ایسا لفظ ہے، جامع لفظ، جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو اس کی یوں آپ سمجھیے عبادت کیا ہوئی؟ عبادت یہ ہوئی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہم اعمال کر رہے ہیں، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایمان باللہ عبادت ہے، ایمان بالرسول عبادت ہے، ایمان بالملائکہ عبادت ہے، ایمان بالقدر عبادت ہے، ایمان بالیوم الآخر عبادت ہے، سب عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بعض ایسے اعمال جس کو ہم کرتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے کہ عبادت ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے یہ چیز جانیں کہ کیا اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھا تو سب جو جانتے ہیں کہ عبادت ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ عبادت کہیں گے۔ کھانے بہت سارا وقت جاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہم کو عبادت کے لیے، کھانے میں بھی انسان کا ٹائم جاتا ہے، سفر کرنا اس میں انسان کا ٹائم جاتا ہے، روزی کمانا اس میں انسان کا ٹائم جاتا ہے، غسل کرنا اس میں انسان کا ٹائم جاتا ہے، سونا، آدمی سوتا ہے، نیند کرتا ہے، اس میں انسان کا ٹائم جاتا ہے، 8 گھنٹے 7 گھنٹے نیند کرتا ہے 24 گھنٹے میں، عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کیا یہ سب عبادت سے خارج ہے؟ ہاں، یہاں یہ سوال ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تو کیا یہ جو کام ہم نے گنائے ہیں آپ کے سامنے، جس کو آج کل ہم کر رہے ہیں، کیا عبادت سے یہ خارج ہے؟ تو اس میں کیا چیز دیکھنی ہے؟ اس میں یہ دیکھنا ہے میرے بھائیوں کہ کیا یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، سو رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا اور دوسرے اعمال جو انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، تو یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، کیا اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہے؟ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ اگر اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں اور اس کی اجازت دی ہے، تو ایسی صورت میں یہ عبادت ہو جائے گی، یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت، سونا بھی عبادت ہے۔ مقصد کیا ہو کہ ہم ریسٹ کریں گے، ہم آرام کریں گے، تاکہ ہم اللہ کی مزید عبادت کے لیے صبح نماز کے لیے اٹھیں اور مزید اپنے اعمال کو کیا ہے جاری رکھیں، بچوں کے لیے روزی کمانے کی کر سکیں، محنت کر سکیں، مزدوری کر سکیں، اور جو ہے حلال روزی کما سکیں، اور جو دوسرے اعمال ہیں اس کو انجام دے سکیں۔ تو میرے بھائی، سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی بندگی ہے۔ تو کہنے کا مطلب، جو اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم اس عبادت کو میرے بھائیوں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، انہی چیزوں پر منحصر نہ کر دیں، اسی پر محدود نہ کر دیں کہ خلاص اتنی ہی چیزیں یہ عبادت ہیں۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے، ایسا نام ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش رہے، وہ عبادت ہے۔ تو کیا حلال روزی کمانے کے لیے اگر ہم آئے ہیں تو کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طرح اور جو اعمال کرتے ہیں اگر اللہ اس سے راضی ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چاہے وہ ظاہری ہو اور چاہے باطنی ہو، قول ہو یا فعل ہو، جس سے بھی اللہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو، وہ عبادت ہے۔
تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی پرستش کے لیے. تو اس عبادت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اگر اس چیز کو سمجھ گیا بندہ تو میرے بھائیوں اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد تخلیق کو سمجھ لیا. اور اس چیز کو نہیں سمجھا تو ایسی صورت میں اپنی پوری زندگی کاٹ کے 60-70 سالہ 80 سالہ زندگی بتا کے اس دنیا کے اندر گیا اور اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھا، تو اس صورت میں میرے بھائیوں آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے اور دنیا میں بھی تو وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہی رہا ادھر ادھر. اس نے مقصد حیات ہی کو نہیں سمجھا. ہماری تخلیق کا مقصد عبادت کرنا، بندگی کرنا. لیکن جہاں عبادت اور بندگی ہم کو کرنا ہے وہیں عبادت اور بندگی صرف اور صرف محصور نہیں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں پر، بلکہ ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو وہ عبادت ہے. چنانچہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، اسلام کا حق ادا کرنا عبادت ہے، مسلمانوں کا حق ادا کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا عبادت ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا عبادت ہے، بال بچوں کے لیے روزی کمانا عبادت ہے، محنت اور مشقت کرنا عبادت کے اندر یہ بذات خود ایک عبادت ہے. اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے. بہت سارے لوگ یہ اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہر ایک پر واجب کیا ہے کہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. کیوں واجب کیا ہے؟ کیوں یہ رکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. یعنی بندگی اور عبادت کی کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی ہدایت کر. کیونکہ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے پر نہیں ہوتے ہیں. سیدھے راستے پر نہیں ہوتے ہیں. عبادت و بندگی کرتے ہیں لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتے ہیں. ان کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ غلط راستہ ہوتا ہے. ان کا راستہ، ان کا طریقہ غلط طریقہ ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین سے ہم ہدایت مانگیں گے تو اور اس کے لیے محنت اور مشقت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت کے راستے پر چلا دے گا. عبادت اور بندگی کا جو راستہ ہے صحیح وہ بتلا دے گا. جب ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما. جب اللہ سے ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ ہم اسی مقصد پر چل رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین سے آپ یہ سامنے اللہ کے سامنے یہ چیز پیش کریں گے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیرے جس مقصد کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا اسی پر چل رہے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر بندہ طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جس پر تیرا اکرام ہوا ہے. اور جن پر اللہ کا انعام ہوا اور اکرام ہوا کون لوگ وہ ہیں؟ وہ میرے بھائیوں فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور نہایت ہی بہترین یہ لوگ ساتھی ہیں. کہاں کے ساتھی؟ آخرت میں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم ہدایت طلب کرو گے، جب تم میری عبادت کرو گے اور مجھ سے ہدایت مانگو گے تو میں تم کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا. تو میرے بھائیو بہت سارے لوگ یہی جو ہے شرک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہم کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، تو ہم بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
حج کرتے ہیں اور بہت ساری عبادات جو ہم سے مطلوب ہیں وہ سب کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر وہ ایک چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرے کی عبادت کے ساتھ نہیں کرنی ہے. یہ چیز کو بھول جاتے ہیں. مسلمان عبادت کرتا ہے، روزہ کرتا ہے، نماز کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر دیتا ہے؟ شرک کر دیتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین عبادت کے اندر شرک کو کبھی نہیں پسند کرے گا، بلکہ عبادت کے اندر شرک کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ حلوہ بنائیں اور خوب میٹھا اور لذیذ حلوہ بنائیں اور اس کے اندر تھوڑا سا خل ڈال دیں، سرکہ ڈال دیں، پورا طبخہ اور پورا حلوہ کیا ہو جائے گا؟ بیکار، کڑوا ہو جائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں عبادت ہم کریں، بندگی ہم کریں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ذرہ برابر بھی اگر شرک کر لیں تو گویا کہ ہم نے پورے عبادت پر پانی پھیر دیا، پورے عبادتوں پر پانی پھیر دیا، مقصد حیات کو بھول گئے. اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار کہتا ہے، جہاں بھی کہا ہے کہ ہم نے نبیوں کے تمام قوموں کے درمیان نبی بھیجے، کیا مقصد تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، طاغوت کے انکار کے ساتھ ساتھ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. تو آج میرے بھائیو اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ عبادت اور بندگی کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر میرے بھائی یہ چیز ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے. تو ذرہ برابر بھی شرک اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو پہلے لوگ آئے اور انبیاء آئے ان کو بھی وحی کی گئی. کیا کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کیا ہے نبی اگر آپ سے شرک ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے شرک ہو جاتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل برباد ہو جاتا، تمام جتنے کیے دھرے اعمال ہیں سب برباد ہو جاتے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ سے اور آپ سے پہلے لوگوں کو سب کو بتلا دیا گیا کہ اگر شرک ہو گیا ذرہ برابر تو تمام اعمال پر پانی پھر جائیں گے. تو اللہ رب العالمین جو ہم سے عبادت طلب کر رہا ہے وہ عبادت طلب کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ شرک نہ ہو. اگر اللہ کی عبادت بھی ہے اور شرک بھی ہے تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں، وہ بندگی نہیں، وہ میرے بھائیوں وہ پورے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے. تو ذرہ برابر بھی شرک اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں، ذرہ برابر بھی شرک اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں. اللہ نے تمام جتنی مخلوقات پیدا کیے اور ان تمام جتنی پوری دنیا اور کائنات کو پیدا کیا کس مقصد کی خاطر؟ توحید کی خاطر میرے بھائی، توحید کی خاطر، بندگی کی خاطر، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. اور ہماری بھی تخلیق جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہے. عبادت کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ہمارے پاس استطاعت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عبادت پیش کر سکیں، اللہ کے لیے عبادت کر سکیں. لیکن شرک کے بارے میں کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا شرک سے بچیں. یہ محل غور معاملہ ہے میرے بھائیو. عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، اور نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟
عبادات کے اندر. لیکن میرے بھائیوں شرک کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس طاقت اگر ہے تو ایسی صورت میں آپ اس شرک سے بچیں, چھوٹا شرک کریں, کوئی بات نہیں, یہ نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا. شرک کے بارے میں کہا گیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں میں اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے اور جو لوگ ہمارے درس کو سنتے ہیں ان تمام بھائیوں سے یہ بار بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہاں الحمدللہ روزی کمانے آئے ہیں. اگر ہم کو روزی یہاں مل رہی ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے, اور اگر ہم کو روزی ہمارے مطلب کے مطابق یا ہمارے مقصد کے مطابق نہیں ملی, لیکن اگر یہاں سے ہم توحید کو سمجھ کر اور توحید کو جان کر اپنے ملک واپس گئے تو میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر ہم واپس جا رہے ہیں. توحید کو اگر ہم سمجھ کر گئے, اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم صحیح معنوں میں جان کر یہاں سے گئے تو میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر اپنے ملک واپس ہو رہے ہیں. جو توحید سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا میرے بھائیوں. جس نے توحید نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا, اس نے کچھ نہیں سمجھا, اور نہ ہی اس کو اس دنیا کے اندر اس کے اعمال فائدہ دیں گے اور نہ ہی آخرت کے اندر فائدہ دیں گے. اور اس کے بارے میں میرے بھائی توحید سمجھنے کے بارے میں میرے بھائیوں ہم کو محنت کرنی ہوتی ہے, مشقت کرنی ہوتی ہے, ہاں, اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں اس کو جاننا سمجھنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کریں گے, جو ہمارے بارے میں کوشش کریں گے, جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں گے, توحید کو بجا لانے کی کوشش کریں گے, عبادت کی کوشش کریں گے, ہدایت ہم سے مانگیں گے, بندگی ہمارے لیے کریں گے, کیا کر دیں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے, ان کو صحیح راستہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ رب العالمین اس کو وہ راستہ دکھا دے گا جو اس کے بارے میں کوشش کرے گا, جو آدمی اس کے بارے میں محنت کرے گا. لیکن میرے بھائیوں جس کو کوئی فکر نہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, ہم کو عبادت کیسی کرنی ہے, کیسے اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا, ہم کو کس طریقے پر چلنا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہو اس کو. تو ان چیزوں کو جو شخص نہیں جانتا, نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کی پکڑ کرے گا, ایسے شخص کی پکڑ کرے گا. وہاں قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ یہ جا کر نہیں, یہ کہہ کر نہیں چھٹکارا پا سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا, ہم نے توحید کو نہیں سیکھا. نہیں, اللہ رب العالمین توحید کے بارے میں ذرہ برابر بھی مفاہمت نہیں کرے گا بندے سے. ہمارا اس کا سیکھنا واجب ہے اور جاننا ضروری ہے, اور ہر بندے کو اس چیز کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کیا چیز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے اعمال کو مقرب بنائے گی اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گی. اس چیز کو جاننا ضروری ہے میرے بھائی, اور اس کو اللہ رب العالمین نے چند کلموں کے اندر قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ میری توحید کو بجا لاؤ, میری عبادت کو میرے لیے خالص کرو, اللہ کی توحید بجا لاؤ. یہ نہیں کہ عبادت کرو اللہ کی اس کے ساتھ ساتھ شرک کرو, نہیں, کوئی فائدہ نہیں پھر. تو عبادت کا مقصد کہ اللہ کی توحید کو بجا لانا ہے اور شرک سے دور رہنا ہے میرے بھائیوں. جو اس چیز کو سمجھ گیا اس نے اپنی پوری زندگی کے شیڈول اور زندگی کے جدول کو سمجھ گیا اور زندگی کے طریقے کو سمجھ گیا, اور وہ شخص میرے بھائیوں کامیاب ہو گیا, وہ شخص کامیاب ہو گیا. تو میرے بھائیوں میں اپنی بات انہی چیزوں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلا درس بھی اسی سے تعلق رکھے گا. لیکن میرے بھائیوں ہمارے تخلیق کا مقصد عبادت ہے. نمبر 1 ہمارے تخلیق کا مقصد
پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ نمبر 2، اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، صرف خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی۔ اور اس طریقے کو اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں قرآن مجید سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، ہاں علماء، صحیح علماء کی تقریروں سے اور ان کی باتوں سے۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بہت ساتھیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، تو آپ یہ اپنے اعمال کو پیش کریں، کیا ہمارا یہ عمل شرکیہ عمل تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ اس کو قرآن پیش کریں، اس کو حدیث پر پیش کریں، اس کو علماء کے سامنے پیش کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ توفیق دے گا اور ہدایت دے گا حق بات کی طرف اور جو ہے حق کام کی طرف۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اپنے مقصد حیات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور وفات ہو تو ایمان پر وفات ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا۔